بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انابیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ کانوں میں پارل کے ٹاپس پہنے، کلائی میں نازک سا سلور بریسلیٹ پہنا، سلک کا ہلکے پنک کلر کا دوپٹہ اوڑا جو کہ پھسل کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ کندھے پر ٹکایا، گورے مخملی پاؤں میں سلور کلر کی ہائی ہیل پہنی جو کہ پنک چوڑی دار پائجامے اور لانگ فراق کے ساتھ بہت جچ رہی تھی۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی، اس کو ہر چیز میں پرفیکشن ہی چاہیے ہوتی تھی، خواہ وہ اس کی جولری ہو، کپڑے ہوں یا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے تھی۔ نابیہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ آج اس کی بڑی بہن کی منگنی تھی۔ باہر لان میں ارینجمنٹ کیا گیا تھا، گلاب کے تازہ پھولوں کی مہک ہر سو تھی۔ وہ اپنی امو جان کو ڈھونڈتی ہوئی باہر لان کی طرف بھاگی تھی۔ راستے میں اپنے خالہ زاد کزن عدیل سے ٹکرائی، نگاہیں ایک دوسرے سے ملی۔ نابیہ نے شرم سے سر جھکا دیا۔ عدیل مسکرا اٹھا اور بولا، اوے چڑیل، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ نابیہ نے غروری ڈال کر دیکھا کہ یہ کون ہے جو اتنی بے تکلفی سے مجھے چڑیل کہہ رہا ہے۔ اس کو پہچاننے میں ذرا ٹائم لگا، یہ تو عدیل تھا۔ کافی عرصے کے بعد اس کی خالہ جان اور ان کا بیٹا منگنی اٹینڈ کرنے ان کے گھر آ سکے تھے۔ نابیہ نے اس کو ایک بار پھر دیکھا اور سوچنے لگی، کیا شاندار پرسنالٹی ہے۔ اینک جو کہ اس نے شاید نظر کی لگائی تھی مگر اس پر جچ رہی تھی۔ کلائی میں ریسٹ واچ، بلیک شلوار قمیض کے اوپر گرے واسکٹ پہنے وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ واسکٹ کی جیب میں سوٹ کے میچنگ ہمراہ رومال رکھا گیا تھا جو کہ پرسنالٹی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد اس نے عدیل کو مسکرا کر اندر آنے کو کہا اور وہ اندر باقی کزنز کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ عدیل کی نظریں بار بار ایک ہی چہرہ ڈھونڈنے میں مصروف تھیں۔ نابیہ کبھی اندر کبھی باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ منگنی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ نابیہ اپنی جولری اتار کر ڈریسنگ پر رکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر عدیل کی سوچوں میں گم ہو گئی۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ عدیل کچھ روز بعد اپنی خالہ سے اکثر ملنے کے بہانے آتا اور نابیہ سے کافی دیر باتیں کرتا۔ اب ان کی پسندیدگی ایک نئے رشتے میں بندھنے جا رہی تھی۔ دونوں گھرانوں نے بچوں کی خوشی دیکھتے ہوئے ان کی منگنی کر دی۔ وہ دونوں اس نئے رشتے میں بندھ کر بہت خوش تھے۔ کچھ دن کے بعد عدیل کی سالگرہ تھی۔ وہ اپنی سالگرہ اپنی ہونے والی شریک حیات کے ساتھ منانا چاہتا تھا۔ انہوں نے سمندر کے کنارے سالگرہ سیلیبریٹ کی۔ آج کا دن عدیل اور انابیہ دونوں کے لیے خوشگوار تھا۔ کھانا کھانے کے بعد عدیل نے انابیہ کو شاپنگ کروائی اور گھر کے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ انابیہ، آج میں بہت خوش ہوں، تمہاری ذات نے مجھے مکمل کر دیا۔ انابیہ نے محبت بھری نگاہ سے عدیل کو دیکھا اور رخصت کر دیا۔ عدیل بھی واپسی کے سفر پر روانہ اس کی پیاری یادوں کے سنگ جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آتا ہوا ٹرک اس کی گاڑی میں آ لگا۔ عدیل کا دماغ یکدم معاف ہو گیا۔ اس کو بے ہوشی کی حالت میں ICU میں لے جایا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے مسز ارشد کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ مسز ارشد یہ بات سن کر ٹھہ سی گئی اور زارو قطار رونے لگی کہ میرے بیٹے کو اس جوانی میں یہ کیا ہو گیا، میرے خدایا۔ عدیل کو چند ماہ بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور انابیہ کے امی بابا عدیل کی خیریت دریافت کرنے آ رہے تھے۔ انابیہ ایک بار اس کو دیکھنے ہاسپٹل آئی تھی مگر کچھ خاص بات کیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ آج بھی امید کی کرن تھی کہ وہ شاید وہ آ جائے گی اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرے گی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ اس کے والدین منگنی کے سامان سمیت آئے تھے۔ انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بیٹی ساری زندگی ایسے معذور کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کو ایسے ساتھی کی ضرورت نہیں جو کہ اپنے پاؤں پر بھی چل پھر نہ سکے۔ ان کے جانے کے بعد عدیل نے انابیہ کو فون کیا اور اس نے آج کافی دن کے بعد کال ریسیو کی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی انابیہ کے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ دل پر پتھر رکھ کر بولی، آج کے بعد کال مت کرنا عدیل۔ عدیل منمنایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں بیا، میں اب مزید تمہارے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ میں اپنے امی بابا کے فیصلے پر مجبور ہوں۔ اس نے اپنا سیل فون بستر پر پھینکا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عدیل بھی آج اپنی ٹانگیں کھونے کے بعد ایک بار پھر سے ٹوٹا تھا۔ آج کی چوٹ نے اس کے پہلے زخم تازہ کر دیے تھے۔ یہ چوٹ اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مسز ارشد اس کی آواز سن کر کمرے میں آئیں اور اس کو دلاسا دینے لگیں۔
عدیل بیٹا صبر رکھو میری جان، جو تم سے لیا گیا ہے اس کے بدلے میں اچھا ملے گا تمہیں۔ ماما میں اس کی محبت میں اپنے خدا کو بھول گیا اور آج اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ دنیا اور اس کی محبت سب فانی ہیں، باقی رہنے والی محبت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اس کی ماما اس کو تسلیاں دے رہی تھی۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیں تو فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں بہت اچھا نوازے گا۔ انہوں نے نام آنکھوں کے ساتھ بوسہ عدیل کی پیشانی پر ثابت کر دیا اور اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک مانگنے چلی گئیں۔